ہستی یگانہ، مالک فلک الافلاق، ہستی وحد متوسط، ہستی فاتح اجل، مالک کون و مکان، حقیقت الزمان، ازل سے ابد تک جو حاکم ہے، اس یسوع المسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ہاللیلویا۔ خداوند بھلا ہے، اس کی رحمت ابدی اور اس کی وفاداری پشت در پشت اور نسل در نسل قائم رہتی ہے۔ بھلے ہی ہم بے وفا ہو جائیں، بھلے ہی ہم اس کو چھوڑ دیں، بھلے ہی ہم اس سے دور بھاگتے چلے جائیں، بھلے ہی ایک بہت بڑا گیپ آ جائے، بھلے ہی ہم اس کو بھول چکے ہوں، تو بھی اس کی وفاداری ہمارے ساتھ قائم رہتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اسے بیشتر کہ ہم خدا کے کلام کی جانب بڑھیں، ہم اپنے اسی انداز میں زوردار تالیوں سے خدا باپ بیٹے روح القدس کو ویلکم کریں گے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے کہ جہاں پر خدا کا روح ہے وہاں پر مکمل، اور کلام میں کیا لکھا؟ تم سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی، کیونکہ یہ خدا کا سارا کلام سچائی ہے۔ اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک شوشہ، ایک ایک حرف، ایک ایک قرآن، ایک ایک زیر زبر خدا کی سچائی ہے۔ بھلے ہی دنیا اس کو منحرف یا متحرف یا بدلا ہوا کہے، مگر جو خدا کے کلام کی باتیں ہیں کبھی بدل نہیں سکتی۔ آقا دو جہاں نے اپنی زبان مبارکہ سے صادر فرمایا، اس نے کہا آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں ہرگز کبھی نہ ٹلیں گی۔ یہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت سے پہلے لفظ سے لے کر مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب کی آخری آیت کے آخری لفظ تک خدا کا الہام ہے، سچائی ہے، اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آج اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے چند چیزیں ہم دیکھیں گے۔ آج پاک میز بھی ہے، خدا کا شکر ہو، میں خدا کا شکر کرتا ہوں، ہاں شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ آج وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ اس پاک میز میں شریک ہوں گے جو پہلے ہوتے نہ تھے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہاللیلویا۔ مسیح کے بدن میں شریک ہونا، زندگی میں شریک ہونا ہے۔ اور آج ہم اور دیگر لوگوں کو بھی اپنی طرف لانے کے لیے خداوند کے حضور میں آئیں گے، وہ جو بھٹک چکے زندگی میں، وہ جو کھو چکے تھے، وہ جو خدا سے دور چلے گئے ہیں، وہ جو بلر ہو چکے ہیں، جن کی نظر میں خدا کا وجود بلر ہو گیا ہے، دھندلا پن آ گیا ہے، وہ جو خدا سے قدرے دور چلے گئے ہیں، وہ جو خدا سے تھوڑے دور چلے گئے ہیں، وہ جو درمیان میں ہیں، وہ جو بہت دور ہیں، وہ جو خدا کے نزدیک اب نظر نہیں آتے اور اس پاک میز میں شامل ہونے کا حق نہیں رکھتے، آج ان کو یاد کریں۔ لوکا کی انجیل میرے ساتھ نکالیے گا جو خداوند یسوع مسیح نے اس پر نازل کی۔ بچوں کو ذرا مینیج کریں، ہم کلام کے حصہ میں پہنچ گئے ہیں، کوئی بات نہیں، پیار سے مینیج کریں، کوئی بات نہیں۔ تھینک یو سر۔ لوکا کی انجیل 15 باب کی 11 آیت نکالیں گے، پڑھیں گے نہیں، صرف نکالیں گے۔ یہاں پر ایک واقعہ آقا نے بیان کیا، اور اس سے بیشتر کہ ہم اس کو پڑھیں، میں اس کی توحید آپ کے ساتھ
شیئر کرنا چاہوں گا. یہاں پر ان لوگوں کے لیے میرے آقا نے, سیدنا خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کے لیے جو یسوع سے دور ہو گئے تھے, جو خدا سے دور ہو گئے تھے, جو رب کائنات سے دور ہو گئے تھے, جو رب الافلاق سے دور ہو گئے تھے, ان کے لیے ایک واقعہ بیان کیا ہے. اور بعض وہ لوگ, میری بیٹیاں, میرے بیٹے, میرے بھائی, میرے بڑے بھائی, میرے چھوٹے بھائی, نوجوان, جو آج سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ خدا سے بہت دور ہیں, ہو سکتا ہے خدا ان کو قبول نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے وہ گناہ کے کسی ایسے سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خدا اب قبول نہیں کرے گا, خدا بلاتا نہیں ہے, خدا اپنی طرف آواز نہیں دیتا. ان کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. اور اس سے پہلے کہ میں بات کروں, میں آقا کی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس نے تمثیل کے ساتھ ہمیں سکھایا, اور تمثیل مصرف بیٹے کی ہے. مصرف بیٹے کے بارے میں کون کون جانتا ہے اس بائبل مقدس میں؟ مصرف بیٹے کے بارے میں, ہاللیلویہ. مصرف کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے کھویا ہوا بیٹا. مصرف کے معنی ہے وہ جو گم شدہ ہو جائے. جب ہمارا بچہ اس روی زمین پر گم ہو جاتا ہے, وہ بے شک ہماری آنکھوں سے اوجھل کوئی دوسرا اغوا کر کے اس کو لے جائے, کوئی اٹھا کر لے جائے, کوئی کڈنیپ کر لے, کوئی کسی طرح سے وہ ہم سے دور ہو جائے, گم ہو جائے, ہم باغلے ہو جاتے ہیں. ہم پاگلوں کی طرح اس کو گلیوں میں ڈھونڈتے ہیں, پھرتے ہیں, جاتے ہیں, لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں, کبھی کسی ممبر پر اعلان کرواتے ہیں کہ کسی طرح سے میرا بیٹا واپس آ جائے, میرا بچہ مجھے واپس مل جائے, وہ کھو چکا ہے. آواز تھوڑی سی کم کر دیں, پیچھے والے لوگ ڈسٹرب ہوں گے, تھوڑی سی کم کریں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. ہم سب جانتے ہیں, اور دیگر ایکو کم ہو گئی ہے, ہاللیلویہ. دیگر مائیں, دیگر بہنیں جو اس کے خاندان کی ہوتی ہیں وہ روتی ہیں, اور اتنا زیادہ روتی ہیں کہ ان کے رونے کی کوئی شخص تاب نہیں لا سکتا. جو باپ ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, اور وہ گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ میرا بچہ کہاں گیا, کون اٹھا کر لے گیا. یہ واقعہ ہم سب نے دیکھا ہوا ہے, عام روٹین ہے, ہمارے محلوں میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں. میں چھوٹے چھوٹے واقعات سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمیں زیادہ سمجھ آئے. یہاں پر بھی ایک کھوئے ہوئے بیٹے, مصرف بیٹے کی, وہ جو گم ہو گیا ہے, وہ جس کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے, وہ جس کے ذہن کو کوئی چرا کر لے گیا ہے, جس کی روح کے اوپر کوئی غالب آ گیا ہے. یہاں پر اس بیٹے کے لیے ایک واقعہ درج ہے, اور واقعہ کچھ یوں ہے, پڑھنے کے بغیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ لکھا ہے ایک شخص تھا جس کے 2 بیٹے تھے, اور ایک تو دنیا کی بھیڑ کے اندر, دنیا کی عیاشی کے اندر ایسا گم ہو گیا, ہو سکتا ہے اس نے اپنی کمٹمنٹ کسی اور کے ساتھ کر لی ہو سکتا ہے اس کے ارادے اپنے باپ کی طرف سے منحرف ہو گئے ہو, تبدیل ہو گئے ہو, اس کی ذات اندر سے, اس کی روح اندر سے تبدیل ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی بڑے گناہ میں, اس کی عیاشی کے لالچ میں دب رہا ہو, اور اپنے باپ سے دور, اس کا ذہن تبدیل ہو گیا, اپنے باپ سے دور ہونا چاہتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے عیاشی میں, دنیا کی سرپرستی میں, دنیا کی ریت و رواج میں, دنیا کے لالچ میں, گناہ کے لالچ میں, نشہ کے لالچ میں وہ اتنا زیادہ دھنس جاتا ہے کہ وہ ایک دن اپنے باپ سے کہتا ہے جو میرا حصہ ہے میرے بھائی کے ساتھ, اگر 10 مرلے زمین ہے تو 5 مرلے مجھے دے دے, میں نے بیچنی ہے, اور پھر بیچ کر جو میرے دل میں آتا ہے ان پیسوں سے میں کروں گا. وہ بے شک میں جوا کھیلوں, بے شک میں عیاش پرستی کے اڈوں پہ جاؤں, جسم فروشی کے اڈوں پہ جاؤں, بے شک میں اس سے کوئی چیز خریدوں, بے شک میں اسے نشہ خریدوں, لیکن مجھے وہ میری دولت دے دے, وہ میرا حصہ دے دے, میرے ساتھ رہیے. ذرا ہم تمہید پر ہیں,
آج بھی معاشروں میں ایسا ہوتا ہے، آج بھی یہ حقیقت ابھی جاری و ساری ہے۔ اکثر کوئی بیٹا اپنے باپ سے مطالبہ کرتا ہے میرا حصہ مجھے دے دے تاکہ میں اپنے ذہن کے مطابق اس کو صرف کر سکوں۔ باپ کہتا ہے بیٹا باز آ جا، بیٹا مسجد ہے، کہتا ہے نہیں میرا حصہ مجھے دے دے۔ باپ کہتا ہے بیٹا باز آ جا، یہ راستہ اچھا نہیں، بیٹا کہتا ہے نہیں میرا سارا حصہ مجھے دے دے۔ ایک دن اس نے اپنے باپ کی ناک میں اتنا دم کر دیا، باپ نے سگریچر کر دیے، یہ تیرا حصہ۔ اب بیٹا نکلتا ہے، سٹارٹ میں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ جو بھی نوجوان یاد رہے، جو بھی نوجوان گناہ میں قدم رکھتے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، گناہ کی بڑی لذت ہے، گناہ میں لطف ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا گناہ ہے اس میں لطف ہوتا ہے، آپ کو بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی گناہ ہے اس کے سٹارٹ میں اگر لطف ہے، اگر مزہ ہے، اگر انجوائے ہے، اس کی انتہا میں موت ہے۔ آپ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے کوئی گناہ بتا دیں، میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں اس کی انتہا میں ہمیشہ موت ہے، ڈیفینیٹلی ڈیتھ۔ سٹارٹ میں اچھا لگتا ہے۔ میں کل ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ایک ایکٹر کے بارے میں، انڈین ایکٹر کے بارے میں، یقین کریں میری روح دوبارہ سے تازہ ہو گئی۔ اس کا بڑا نام تھا، 80 کی 90 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں اس کا بڑا نام تھا، اور فیمیل ایکٹریس تھی اور خوبصورت تھی اپنے دور کی۔ اور اس ایکٹریس کا یہ کہنا تھا کہ میں اتنی خوبصورت اور اتنی نوجوان اور میرا کیلیبر اتنا زیادہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی اس دنیا میں میرے لیے کوئی مرد بنا ہے، میرے سٹیٹس تک کوئی مرد آ نہیں سکتا۔ اس نے شادی نہیں کی، 35 سال کی عمر ہوئی، 30 سال کی عمر ہوئی، ڈائبٹیز کی مریض ہوئی۔ اس کے بعد ڈائبٹیز سے اس کی جو ہے وہ دائیں یا بائیں ٹانگ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گئی۔ آپ کو پتا ہے ڈائبٹیز کے مریضوں کی پھر وہ حصہ کاٹ دیتے ہیں، ٹانگ کاٹ دی۔ اس کو دماغ کا مرض تھا، مجھے اس کا نام تو نہیں آتا، لیکن ایسا ہوتا کہ اس کو عجیب عجیب آوازیں سنائی دیتی۔ وہ اس خوف سے اپنے آپ کو کمرے میں کئی مہینے اور کئی ہفتے بند رکھتی، پریشان رہتی، اکیلی تھی۔ آخری 40 سالوں کے بعد 15 سال وہ زندہ رہی، یعنی ٹوٹل 55 سال وہ زندہ رہی۔ کس کی عمر 50 سال سے اوپر ہے؟ یہاں پہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ خدا آپ کو لمبی زندگی دے، عمر کی درازی، پیری سلامتی دے، خدا آپ کو صحت مند زندگی دے۔ 15 سال اس عورت نے، جس کا معیار تھا، جس کو ملنے کے لیے لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی، آٹوگراف کے لیے ہندوستان میں گراؤنڈز بھر جاتے تھے، اسٹیج پہ اگر چلی جاتی تو اسٹیج چاروں طرف سے بھر جاتے، لاکھوں اور سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے۔ وہ ٹائم آ جاتا ہے جب اس نے حماقت کے ساتھ شادی بھی نہیں کی، جب اس نے حماقت کے ساتھ کسی کو اپنا بنایا بھی نہیں، جب اس نے خدا سے بھی دل نہیں لگایا۔ آخری 15 سال کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ رینگتی ہوئی اپنے واش روم تک جاتی۔ اس کا بہت بڑا نام ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، اور آخر کار 55 سال کی عمر میں مر جاتی ہے۔ The moral of the story، کھوئی ہوئی بیٹی، کھویا ہوا بیٹا۔ انسان سمجھتا ہے اگر یہ عروج ہے تو یہ عروج برقرار رہے گا۔ جو سمجھتا ہے میں حسین ہوں، میں خوبصورت ہوں، 15 سال اپنی زندگی میں لکھ لے، 15 سال کے اندر اندر آپ کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، آپ جتنے مرضی خوبصورت ہوں۔ آرٹیفیشلی آپ اپنے آپ کو سنواریں گے، اپنے فیٹس کم کریں گے، مختلف طریقے آزمائیں گے۔ 15 سال سے زیادہ کسی شخص کے اوپر شہرت نہیں رہتی۔ میں نے ہسٹری کو پڑھا اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی سپورٹس مین ہے، اگر کوئی ایکٹر ہے، اگر کوئی پریزیڈنٹ ہے، اگر کوئی بادشاہ ہے، اگر کوئی وزراء ہے، کوئی بھی بڑی سے بڑی شخصیت ہے، اگر کوئی بدماش ہے، اگر کوئی غنڈہ ہے، اگر کوئی حاکم ہے، اگر کوئی فاضل ہے، 15 سال کا کیریئر اس کے اوپر ہوتا ہے جو عروج کا ہوتا ہے، اس کے بعد سب کچھ ڈاؤن فال ہوتا ہے۔ ایک شخص کا نام آپ جانتے ہیں، اس کا نام ہے لوں گا شیخ عابد کو۔ جانتے ہیں آپ؟ نام تو سنا ہوگا، جو کہتا تھا میری
پاکستان کے نوٹ کے اوپر تصویر لگا دے تو میں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کروں گا, قرضہ دوں گا یا قرضہ اتار دوں گا وغیرہ وغیرہ. ڈیفینیٹ ورڈ جو اس کے تھے ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے. اب پتہ کدھر ہے, پتہ کسی کو کدھر ہے. حالانکہ بچے کو پتا تھا کہ وہ شخص اتنے پیسے رکھتا ہے. دنیا کا جو سب سے امیر شخص اس وقت ہے بل گیٹ یا ایلن مسک. ان کی دولت اگر ڈالرز کو جس طرح سڑک کے اوپر وائٹ پٹی چلتی ہے لائن میں رکھا جائے تو ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ زمین سے چاند تک کے 2.5 چکر لگا سکتا ہے بندہ. اتنی دولت ہے اس کے پاس, لیکن اس کو پتا ہے آخرکار ہو سکتا ہے میری دولت رہ جائے میں نہ رہوں. سیم تھنگ, کھویا ہوا بیٹا ذہنی طور پر کھو چکا ہے. اے باپ میرا حصہ مجھے دے دے, میں جا کر دنیا کو شاید حاصل کر لوں گا, شاید دنیا کو خرید لوں گا, اس پیسے سے میں بڑی عیاشی کر لوں گا. اس کا باپ اس کو پیسہ دے دیتا ہے اور وہ جاتا ہے, کبھی کیا کرتا ہے, کبھی کچھ خریدتا ہے, کبھی جسم فروشی کینٹوں پہ ہو سکتا ہے جاتا ہو, یہاں پر لکھا نہیں ہوا غالباً والی بات ہے. کسی طرح سے اس نے پیسہ اڑایا, بہت پیسہ. کبھی اس نے نشہ کیا ہوگا, کبھی شراب نوشی کی ہوگی, کبھی کسینوز میں گیا ہوگا اس دور میں جو بھی تھے, کبھی کلبز میں گیا ہوگا, کبھی جوا اس نے کھیلا ہوگا, کبھی کسی طرح سے اس نے پیسہ اڑایا ہوگا. بہت پیسہ ہے, خوشی ہے, انجوائے کر رہا ہے, جوان ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے پیسہ ختم ہو گیا, پیسہ ختم ہو گیا, یہ وقت آ گیا نہ اس کے اوپر چھت رہی کیونکہ باپ کے گھر سے وہ اپنا حصہ لے کر چلا گیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ جو جیب میں پیسہ تھا وہ خرچ ہو گیا, طرح طرح کی عیاشیوں میں خرچ ہو گیا. آخر کار یہ وقت آتا ہے امین صاحب کہ کھانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہی نہیں. اور بائبل مقدس میں آقا بڑا کیا فرماتے ہیں, یہاں تک اسیر ہو گیا کہ کھانے کو کچھ نہ تھا, اور جہاں پر کسی شخص کے سور پھلیاں کھاتے تھے وہ پہلے سوروں کا انتظار کرتا کہ یہ کھائیں اور پھر ان کا مالک ان کو سائڈ پہ لے جائے, میرے ساتھ رہیں. پہلے سور کھائیں, جانور کھائیں, پھر ان کا مالک ان کو سائڈ پہ لے جائے, پھر جو ان کے منہ سے نکلا ہوا بچا ہے میں وہ کھا لوں تاکہ میرا پیٹ بھر جائے. End of the sin is death. گناہ کا زوال موت ہے, گناہ کا عروج موت ہے, گناہ کی انتہا موت ہے. یہاں پر وہ بھوکا مرنا شروع ہو گیا ہے. آج اگر ہم میں سے کوئی ایسی حالت میں ہے کہ ہم گناہ میں گر چکے ہیں, گناہ میں دھنس چکے ہیں, گناہ کی دلدل میں ہیں, آج ہم گناہ میں اتنے زیادہ غرق ہو چکے ہیں کہ نکلا نہیں جا رہا. وہ بھی سوچتا تھا اب میں نے اپنا حصہ لے لیا, میرے ساتھ رہے ذرا, میں نے اپنا حصہ لے لیا, میں اپنے باپ کے پاس کون سے منہ سے جاؤں گا. کیوں نہیں لکھی بھائی؟ آج اگر آپ اپنے باپ سے کہیں کہ جناب مجھے میرا حصہ دے دیں, تو حصہ لے کے جب خرچ کر کے آپ کے ذہن میں آئے گا نہیں یار اب میں اپنے باپ کے پاس کیا لینے جاؤں گا, باقی حصہ تو میرے بھائیوں کا ہی ہے جی, ایسا ہی ہے نا. اب سوچ رہا ہے, پریشان ہے. آج میرے بھائیوں, نوجوانوں, میں بھی نوجوان تھا, میری زندگی بھی مصرف بیٹے کی سی تھی, میں بھی ان سارے معاملات میں تھا, میں بھی دھسا ہوا تھا. ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ یا کم, ہو سکتا ہے بہت زیادہ, بہت دنیا کی الجھنوں میں, دنیا کی عیاشیوں میں دھسا ہوا تھا. یہ آج سے 12 سے 13 سال پرانی بات ہے, مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی میں کس طرح اپنے حقیقی باپ کے پاس دوبارہ واپس جاؤں. لیکن میرے آقا کے الفاظ سنیے, وہ کھوئے ہوئے کے لیے کیا الفاظ بیان کرتا ہے. جی نکالیے ذرا. بائیسویں آیت سے ذرا پڑھیے 15ویں باب کی. سنیں ذرا, آپ کے لیے کلام ہے, ذرا سنیں. اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں اب خدا کے پاس واپس نہیں جا سکتا, ابھی تھوڑا ٹائم ہے, ابھی ٹھہر جائیں, یہ شرمندگی ہے. یقین کریں, جو کہتے ہیں نا ابھی مجھے نہیں لگتا میں کمفرٹیبل ہوں, یہ یہاں پر ہم شرمندہ ہیں, اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے شرمندہ ہیں. اگر ہم نشہ کی حالت میں ہیں یا اس کی لت میں ہیں, اگر ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں, ہم گھبرائیں گے اور شرمائیں گے کہ میں اپنے باپ کے پاس واپس کیسے جاؤں. تو باپ کیا کہتا ہے, سنیے. باپ نے اپنے نوکروں سے کیا کہا, اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ,
اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، جوتی بھی بیچ کے کھا گیا۔ میں کسی کی تصدیق نہیں کرتا، میں دل سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی جو اس وقت کسی بھی نشہ میں اسیر ہو چکے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان کو عزیز رکھتا ہوں، اور ان فیوچر ہم کوئی پلان بنا رہے ہیں کہ ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جس سے ہم کسی کی جو ہے وہ جان بچا سکیں، ہم نہیں بلکہ خدا ہمارے وسیلہ سے۔ یقین کریں، اپنی جوتی تو دور کی بات ہے، میرے ساتھ رہیں ذرا، اپنی جوتی تو دور کی بات ہے، وہ کسی کی جوتی بھی اٹھا کر کوئی چیز بیچ دیتے ہیں تاکہ 10-20 روپے ان کے پاس ہو کہ وہ نشہ کر سکے۔ the same thing، اس کی جوتی بھی اس کے پاؤں میں نہیں ہے۔ باپ نے کہا اس کو جوتی پہناؤ، اور اس سے بڑھ کر کیا، اس کو انگوٹھی پہناؤ۔ آپ کو پتا ہے انگوٹھی کس چیز کی علامت ہے؟ آزادی کی۔ اور کوئی بتا سکتا ہے؟ طاقت اختیار کھوئے ہوئے بیٹے کی۔ یاد رہے انگوٹھی کا جو کانسیپٹ ہے اس دنیا میں وہ ہے رشتے کو بحال کرنا۔ جب بھی میاں بیوی کے درمیان سمبند بنتا ہے، رشتہ بنتا ہے، اور لڑکا ہماری روایت کے مطابق لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے تو رشتہ قائم ہوتا ہے۔ باپ انگوٹھی پہناتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ بحال ہو جائے۔ انگوٹھی کا کنسپٹ ہی اس میں یہ ہے، یہ نجات کو ثابت کر رہی ہے۔ یہاں پر انگوٹھی یہاں پر نجات کو ثابت کر رہی ہے۔ ہاللیلویا۔ آگے بڑھے چل تھا، اور بلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو۔ یہ ذبح جو ہے یہ کفارے کی علامت ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح آپ کو بتانا چاہتا ہے، آپ کو مجھے بتانا چاہتا ہے کہ میں جب تمہیں اپنے پاس واپس بلاتا ہوں اس دنیا کی بھیڑ سے، اس دنیا کے گناہوں سے، اگر تو کوئی بھی گناہ کرتا ہے، تو کسی میں بھی مبتلا ہے، اگر تو ایڈکٹڈ ہے، تیرے سے کسی نشے کے بغیر نہیں رہا جاتا، تجھ سے کسی چیز کے بغیر نہیں رہا جاتا، آج میں تجھے اپنی پاس واپس بلاتا ہوں اور میں انگوٹھی پہنا کر تیرے ساتھ رشتہ بحال کرنا چاہتا ہوں، اور رشتہ بحال کرنے کا جو کفارہ ہے وہ بھی دیتا ہوں، یعنی ذبح کیا ہوا برا۔ ہاللیلویا۔ اور ہمارے لیے کون سا ذبح مہیا کیا گیا؟ خداوند یسوع مسیح۔ آگے پڑھیں ذرا کیا لکھا ہے، باپ کی محبت دیکھیں۔ تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں۔ ہاں جی، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، مردہ تھا، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا۔ کیا مردہ شخص چل پھر سکتا ہے؟ میرے ساتھ رہیں، کیا مردہ شخص چل پھر سکتا ہے؟ کیا مردہ شخص جو ہے وہ جتنا بھی اسیر ہو وہ سوروں کی جھوٹی بالیاں کھا سکتا ہے یا پھلیاں کھا سکتا ہے؟ یہاں پر کیوں لکھا ہے کہ میرا بیٹا جو مردہ تھا؟ گناہ میں تھا۔ گناہ موت کو پیدا کرتا ہے، یاد رہے وہ گناہ میں تھا، اور گناہ کی علامت موت ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کلام میں کیا لکھا ہے؟ اور گناہ کی مزدوری the wages of the sin is the death۔ گناہ کی مزدوری جتنا مرضی کر لیں، جتنا مرضی کر لیں، بڑھا چڑھا کے کر لیں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ بڑھا چڑھا کر گناہ کرتے ہیں کہ جو 4 لوگ بیٹھے وہ بھی دیکھیں کہ میں کتنا گناہ گار ہوں۔ کوئی بھی چیز کر رہے ہوں، ایون کوئی بھی چیز کر رہے ہوں۔ بعض لوگوں کا دل یہ ہوتا ہے میں سیریل کلر گنا جاؤں، یعنی میں نے دنیا میں سب سے زیادہ قتل کیے ہوں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں مجھے لوگ مانے کہ میں اس سے زیادہ نشہ کرتا ہوں، حالانکہ یہ فکر کی بات ہے، حالانکہ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں، یہ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں اور میں باتیں اسٹریٹ فارورڈ کرتا ہوں، آج کل کے نوجوان بات سوچتے ہیں میری بہت زیادہ گرل فرینڈز ہیں، میں بہت کروں ہوں، میں ان سب سے زیادہ سمارٹ ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ اب گناہ میں عروج پکڑ چکے ہیں، اور یاد رہے جب آپ گناہ کی طرف ہوں گے آپ کی ڈائریکشن گناہ کی طرف ہوگی، آپ کو ایک کی بجائے 5 لڑکیاں اور زیادہ سے زیادہ نشہ ملے گا، یہ چیلنج ہے، زیادہ سے زیادہ گناہ آپ کے راستہ میں آئے گا۔ اس لیے آپ کو کہنا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ میرا بیٹا جو مردہ تھا اب کیا ہو گیا ہے؟ زندہ، because he changed his direction۔ اور اب میں اپنے ٹاپک کے اوپر آیا ہوں، چینج یور ڈائریکشن۔
आज हमारा टॉपिक यही है, चेंज योर डायरेक्शन। अपने रास्ते को तब्दील करें। खुदा ये कहता है अपने रास्ते को तब्दील करें, चेंज योर डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को मूव कर दें। अगर आप गुनाह की तरफ जा रहे हैं, मुसरफ बेटे की मानद हैं, आप खो चुके हैं, आप गुनाह में धंस चुके हैं, मूव। इसलिए कि खुदावंद बुलाता है, इसलिए बुलाता है ताकि वो वेलकम कर सके, इसलिए बुलाता है ताकि वो आपको अच्छी पोशाक, अच्छे जूते और अच्छी अंगूठी पहना सके, आपके साथ रिश्ता बहाल कर सके। मेरे साथ रहिएगा। अब मैं शुरू हुआ हूं। अगर हम सोचते हैं हम सही रास्ता पर हैं तो उसका पैरामीटर क्या है? मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने जिस जिसको भी आवाज दी, सुने मेरे साथ रहे, खुदा ने जिस जिसको भी आवाज दी उसकी डायरेक्शन फर्क थी। याद रहे, अगर मैं बुजुर्ग अब्राहम से शुरू करूं तो उसने क्या कहा? अपने बाप के घर और अपने नातेदारों के घर से निकल। यानी बाप के घर को छोड़ना अच्छा नहीं है ना, मैं आपको कह रहा हूं। वहां पर जो उसके बाप के घर में चल रहा था, उसके बाप के घर में बुत परस्ती चल रही थी, बुत बनाए जाते थे। रॉन्ग डायरेक्शन। खुदा ने कहा वहां से निकल, मैं तुझे डायरेक्शन बताता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बुजुर्ग मूसा को डायरेक्शन दी। बुजुर्ग मूसा कहां पे रहते थे? अगर आप मेरे साथ हैं, फिरौन के महल में। वेरी गुड। फिरौन के महल में खुदा ने क्या कहा? कम टू मी, इधर से निकल मेरे पास आ। बहुत से ऐसे लोग जिनको आज भी खुदा कहता है, ऐ मेरे बेटे लौट आ। ये दुनिया का बाप नहीं है, ये आसमानी बाप है जो बुलाता है, ऐ मेरे बेटे लौट आ। और बेटे का मुंह पीछे है, बाप इधर पीछे है, बेटा मुंह नहीं लगा रहा। सॉरी फॉर द वर्ड, बेटा अपने बाप की सुनना नहीं चाह रहा, बेटा गुनाह की तरफ दौड़ा चला जा रहा है, दौड़ा चला जा रहा है और गुनाह उसको घेरता चला जा रहा है, गुनाह की दलदल में फंसता चला जा रहा है। बाप पीछे से आवाजें दे रहा है, ऐ मेरे बेटे लौट आ, ऐ मेरे बेटे लौट आ। बेटा दुनिया की रंगीनियों में है, दुनिया की हर एक आसाइशों में है, दुनिया की लालचों में है, बेटा सुन नहीं रहा। बाप 5-6 हजार सालों से कह रहा है, ऐ बनी आदम लौट आ, मेरे पास आ जा। The love of the God can change your direction. अगर आप समझ रहे हैं कि आसमानी बाप आपसे मोहब्बत करता है, आपकी डायरेक्शन आज ही चेंज हो जानी चाहिए। इस कलाम के वसीला से आज ही तब्दील हो जानी चाहिए। आप दुनिया के किसी भी कोने में खड़े हैं, गुनाह की किसी भी स्टेज पे खड़े हैं, आप गुनाह में कितना भी धंस चुके हैं, गुनाह की दलदल में हैं, ये वो आपको बुला रहा है। ना मैं, ना कोई पादरी, ना कोई बिशप, ना कोई एल्डर, ना कोई बादशाह, ना हाकिम, ये वो आपको बुला रहा है जो कहता है तेरे गुनाह किरमजी भी क्यों ना हो, हर चंद अर्गवानी भी क्यों ना हो, तो भी मैं उनको धोकर बर्फ की मानद सफेद कर दूंगा और ऊन की मानद उजला कर दूंगा। ये वो बुलाता है जो साफ करता है, ये वो बुलाता है जो कीचड़ से उठाता है और साफ करता है, धोता है। ये वो बुलाता है जो कूड़े से उठाकर अर्श पर बिठा देता है, ये वो नहीं जो जमीनी पानी से धोता है, ये वो है जो आपके किरमजी गुनाहों को अपना लहू सलीब पर बहा के आपको धो देता है और आप बर्रे के लहू से धुल जाते हैं और आप उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। दिस इज द गॉड। ये बलिए चढ़ाने वाला खुदा नहीं है, तवीज धागे मांगने वाला खुदा नहीं है, लाल धागे मांगने वाला खुदा नहीं है। किसी दरख्त के साथ तवीज बांध दो, ये करो तो वो करो, बल्ली दो तो बछड़ा दो, बकरा दो तो मुर्गा दो, ये करो तो वो करो। दिस इज नॉट अ गॉड। ये वो खुदा है जो यूहन्ना की मार्फत ये कहता है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। हालेलुया। आज से कुछ महीने पहले मैं लाहौर शहर से बाहर काम पर जाता था। हर रोज, सब जानते हैं, मुरीद के पास हर रोज जाता था। हर रोज मेरा गुजर होता, हर रोज मेरा दिल दुखता, हर रोज मेरा गुजर होता, हर रोज मेरा दिल जलता, हर रोज मैं गुजरता, हर रोज मेरा मूड खराब होता। इसलिए कि रावी के ब्रिज के ऊपर, पुल के ऊपर बहुत से लोग शॉपरों में गोश्त के लोथड़े डालकर खड़े होते थे और लोग वहां उनके पास जाते, उनको 150 देते,
ایکسکیوز می، اور وہ ان کے سر کے اوپر سے 7 چکر لگوا کر راوی میں پھینک دیتا. ایک دن میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ بزرگ تھا، مجھے کہنے لگا تیری بلائیں ٹل جائیں گی. میں نے کہا بلائیں کیسے ٹلیں گی؟ کہتا یہ صدقہ ہے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں ہماری ماں ہی بڑے صدقے جاتی ہے، صدقے کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے بڑی بات جو ہے آقا نے، خدا کے برے نے زمین پر مجسم اختیار کر کے، تجسم اختیار کر کے جو کفارہ دے دیا ہے، اس کے مطابق کلام مجھے کہتا ہے اس نے میری ساری بیماریاں اٹھا لی. ہاللیلویہ. اس نے ساری مشقتیں اٹھا لی، ساری مصیبتیں اٹھا لی، یہاں تک کہ خالی روڈ ایکسیڈنٹ ہی نہیں، اس نے میری موت بھی اپنے ذمہ لے لی. ہاللیلویہ. باز بھی آپ پھر بار بار کے بیچ میں پھینکتے ہیں. راوی بیچاری رونا شروع ہوگی اتنا گوشت میں کہاں پہ لے کے جاؤں. آج بھی اپنے بچاؤ کے لیے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چینج یور ڈائریکشن چینج کرنے آپ کا بہت بڑا کفارہ ہوا ہے میرے بھائیوں. اور چند باتیں، 4 سے 5 باتیں کرنے کے بعد میں وائنڈ اپ کروں گا. آپ کو بدن ملا کس لیے ہے؟ کسی کو پتا ہے کیوں جی طارق بھائی؟ کوئی اس بات کا جواب دے سکتا ہے آپ کو پیدا کیوں کیا گیا؟ کبھی ہم نے سوچا ہو فکر میں آ کے، کبھی بستر پہ لیٹے ہوئے، کبھی رات کے لمحوں میں، کبھی پہروں میں، کبھی ہم نے سوچا ہو مجھے پیدا کیوں کیا گیا؟ یہ کوئی حادثہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں، کہ حادثاتی طور پہ ہم دنیا میں آ گئے ہیں، یا ہم کسی جگہ سے بھاگ کے آ گئے ادھر، یا ہم کسی جگہ سے گرے ہیں؟ ہم کسی پروسیس کے تحت اس دنیا میں آئے ہیں. سنیں، اپنی اہمیت سنیں، اور چند باتیں میں آپ کے ساتھ کرنے کے بعد وائنڈ اپ کروں گا. آپ کی کوئی اہمیت ہے. ڈونٹ ویسٹ یور باڈی، ڈونٹ ویسٹ یور اسپرٹ، ڈونٹ ویسٹ یور مائنڈ. اپنے آپ کو ضائع مت کریں. اپنے ٹیلنٹ کو گناہ میں استعمال نہ کریں. آپ کو خدا نے ٹیلنٹڈ بنایا ہے، اور آپ کا گناہ ٹیلنٹ جو ہے وہ گناہ کے اندر صرف ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ بڑے سمارٹ ہو بات چیت میں، آپ لوگوں کو ورگلاتے ہو کسی برے کام کے لیے. آج اس ٹیلنٹ کو خدا استعمال کرنا چاہتا ہے کہ انجیل کی طرف لوگوں کو لے کے آئیں. ہاللیلویہ. اگر آپ بڑے دلیر ہیں، آپ 4 سے 5 10 لوگوں سے لڑنا جانتے ہیں، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ کی دلیری کو خدا داؤد کی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے. ہاللیلویہ. ڈونٹ ویسٹ یور ٹیلنٹ ان دا سن. اپنے آپ کو موو کریں وہاں سے. آپ کی طاقت کو خدا استعمال کرنا چاہتا ہے. خدا نے آپ کو اپنے جلال کے لیے بنایا ہے. یہ سایہ کی کتاب میرے ساتھ کھولیے ذرا. واٹ از دا پرپس؟ 43 باب کی 7ویں آیت. اب سنیں سارے نوجوانوں سے میری خاص التماس ہے، میں منت کرتا ہوں. جی 7ویں آیت، یہ سایہ کی کتاب. سنیں جہانگیر، سنیں. ہر ایک آپ سنیں. جو میرے نام سے کہلاتا ہے، ہر ایک جو میرے نام سے کہلاتا ہے، اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا. اب میرے ساتھ رہیں، یہاں پر ذرا اسٹے کریں گے. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میرے پیرنٹس داتا دربار پہ گئے تھے اور میں پیدا ہوا؟ کتنے ایسے ہیں؟ Who is one؟ کیوں جی طارق صاحب، کبھی تو ایسا زندگی میں ہو تو نہیں کبھی سنا ہو آپ کے پیرنٹس نے کہا ہم تو بڑے دربار پہ وہاں پہ گئے تھے، منتیں مانگی تھی، پھر آپ ملے ہو؟ کوئی ایسا شخص ہو؟ یس یو آر. او آئی اپریشیٹ یور کانفیڈینس. مگر کلام میں کیا لکھا ہے؟ پھر آپ کو پتا چلا. کلام میں لکھا ہے اولاد کس کی طرف سے میراث ہے؟ اولاد کس کی طرف سے میراث ہے؟ اور پیٹ کا پھل کس کی طرف سے اجر ہے؟ خدا کی طرف سے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تھیولوجی کی بات ہے. ابلیس کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتا. سنیں میرے ساتھ رہیں. ابلیس کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتا. تخلیق نہیں کر سکتا. تخلیق صرف خدا ہی کرتا ہے. وہ تخلیق شدہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے. ابلیس اگر کوئی چیز تخلیق کر سکتا، سنیں میرے ساتھ رہیں، تو وہ ہوا کو بہکانے کے لیے ہوا کو استعمال نہ کرتا، بلکہ
اپنے لیے کوئی انسان تخلیق کرتا اور اس کو استعمال کرتا. He is not a creator. ابلیس کوئی شخص تخلیق نہیں کر سکتا, کسی انسان کو تخلیق نہیں کر سکتا, کسی جانور کو تخلیق نہیں کر سکتا, کسی ایک پرندے کو تخلیق نہیں کر سکتا, ایک مکھی کو تخلیق نہیں کر سکتا, بلکہ تخلیق کا سارا کام کلمے کا ہے. اور کلمہ کون ہے؟ ہاللیلویہ. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. آپ میں سے ہی آپ کو استعمال کرے گا. کبھی آپ کے پیرنٹس کو استعمال کرے گا, کبھی آپ کو استعمال کرے گا. میرے ساتھ رہیں. آخری باتیں ہیں. خدا اگر آپ کا تخلیق کار ہے, خدا نے آپ کو تخلیق کیا ہے, تو یسایہ کی معرفت خدا کہتا ہے میں نے تمہیں اپنے جلال کے لیے تخلیق کیا ہے, اپنے جلال کے لیے تخلیق کیا ہے. خدا نے آپ کو اپنے جلال کے لیے تخلیق کیا ہے. اور اگر خدا نے تخلیق کیا, اپنے جلال کے لیے تخلیق کیا, تو پھر ہم کس کے جلال کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ میرے ساتھ رہے گا. ہم کس کے جلال کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ اگر ہم کو سن کر رہے ہیں, اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں, اگر ہم گناہ کی لذت اٹھا رہے ہیں, اگر ہم زنا کر رہے ہیں, اگر ہم نشہ کر رہے ہیں, اگر ہم کچھ بھی کر رہے ہیں, ہم کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ کیوں نہیں مین بھائی؟ شیطان کے لیے استعمال. ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, سادہ بات ہے. میں یہ چرچ چلاتا ہوں جناب. میں پہلے ایک تھا, جب میں نے بپتسمہ لیا, میں نے خداوند کو قبول کیا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد خدا نے مجھے بیوی دے دی, وہ بھی خدا کی خدمت میں ہم 2 لوگ ہو گئے. پھر میں نے اس کو اکٹھا کیا, آؤ بھائی دعا کیا کریں. پھر میں نے اس کو اکٹھا کیا, آؤ بھائی دعا کیا کریں گے, خدا بلاتا ہے. پھر میں نے اس کو اکٹھا کیا, ہم 4 ہو گئے, 5 ہو گئے. آج خدا کے فضل سے زوردار تالیاں, ہم 50 لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے. ہاللیلویہ. It's the power of the word of God. تو میں نے کس کو پروموٹ کیا؟ خدا, یسوع مسیح. پھر ہم زیادہ ہوتے گئے, اکیلے چلے تھے, لوگ ملتے رہے, کارواں بنتا رہا. ایسے ہی ایک شخص جس کو ابلیس چنتا ہے, ایک شخص جس کو اٹھاتا ہے, اس کو اٹھاتا ہے, اس کو ایک لت لگا دیتا ہے, کہتا تو سگریٹ پیا کر, ضرور پیا کر, لگ گئی کسی کے ساتھ بیٹھ کر. پھر یہ ایک دوست بناتا ہے, پھر یہ اس کو لیتا ہے, آؤ ہم 2 لوگ کریں گے. پھر تیسرے کو بلاتا ہے, ادھر آؤ, دونوں. پھر 4 لوگ ہو جاتے ہیں. پھر 4 لوگ بیٹھ کر پلان سوچتے ہیں, یار نشہ کرنا کیسے, یار سگریٹ خریدنے کیسے ہیں, یار یہ زناکاری کرنے کیسے ہیں. پھر 4 پلان بناتے ہیں. یار وہ شخص ہے, میرا ایک دوست ہے, اس کے پاس گھر بھی موجود ہے جہاں پر ہم بیٹھ کر برا کام کر سکتے, اس کی چھت ہے. پھر وہ 5ویں کو بلاتے ہیں, کرتے کرتے معاشرے میں 10, 20, 50 لوگ ہو جاتے ہیں. استعمال کس کے لیے ہوا یہ شخص؟ اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. میں نے تمہیں اس لیے تخلیق کیا تاکہ تم میرا جلال ظاہر کرو. تمہیں ابلیس نے نہیں بنایا, تمہیں خدا نے بنایا ہے. ابلیس کا جلال ظاہر نہ کرو اپنی زندگی سے, ابلیس کا جلال ظاہر نہ کرو. تمہیں خدا نے بنایا ہے, خدا کا جلال ظاہر کرو. یہ بدن خدا کے جلال کے لیے ہے. کلام میں لکھا ہے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے. اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے جو خدا کے گھر کو, جو ہمارا بدن ہے, برباد کرے گا, خدا اس کو برباد کرے گا. تھینک یو ویری مچ. ایک شخص نے ابلیس کے جلال کے لیے, سوری شارون, سوری جہانگیر, سوری جیری, سوری یو آر گڈ بوائز, خدا آپ کو برکت دے. I'm just exampling. ایک شخص نے کیا کیا؟ ابلیس کے جلال کو. خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے فریسیوں سے کہا تھا اے سانپ کے بچوں, اس لیے کہ وہ سانپ کا جلال ظاہر کر رہے تھے, ابلیس کا جلال ظاہر کر رہے تھے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے بدن کو سنبھال لیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی زبان کو سنبھال لیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں کو سنبھال لیں. آپ کے ہاتھ صبح کے ہاتھ ہونے چاہیے, آپ کے قدم خوشخبری کے قدم ہونے چاہیے, آپ کی زبان انجیل کی منادی ہونی چاہیے, آپ کے لبوں سے یسوع کا نام نکلنا چاہیے. بیکاز آپ جلال کے لیے استعمال ہوئے ہیں, خدا کے جلال کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں. میں نے تمہیں اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے خلق کیا. آپ کسی کے باپ کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتے, یہ بات یاد رہے.
रिस्पेक्ट में, मोहब्बत में जरूर कह सकते हैं, लेकिन जो आपका बाप है, जो वो दर्द आपके लिए रखता है, कोई नहीं रख सकता है। ये बात चैलेंज के साथ तो मेरे साथ है। अगर खुदा ने बनाया है तो बदन किसके जलाल के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? खुदा के जलाल के लिए। अगली बात, 1 से 2 हवाले हैं। अपने बदन को खुदा के ताबे रखें। कुलसियों 3 बाब की 5 आयत, कुलसियों 3 बाब की 5 आयत। 5 मिनट मेरे पास हैं, 11:35 हुए हैं, मैं 40 से 42 मिनट तक बोलूंगा। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है। अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, के माने ये है जो जमीन के कामों में लगे हुए हैं। मैंने आपको पहले कहा, जब भी कोई एक रास्तबाज शख्स होता है वो अपने लिए रास्तबाज घेर लेता है, और जब भी कोई एक गुनाहगार शख्स होता है वो अपने लिए गुनाहगार घेर लेता है। हो सकता है पहले से गुनाहगार मौजूद उनको मिल जाए, उसको मिल जाए, हो सकता है वो किसी को अपने साथ मुलवस करके गुनाहगार करवा ले। और मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल जो हमारे माशरे में चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी गुनाह के अंदर लाया जा रहा है। प्लीज सॉरी, छोटे छोटे बच्चों को भी गुनाह में लाया जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से। बड़े बड़े शख्स होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, गुनाह हो रहा है। तो अपनी माँ के पेट से तो नहीं ना सीख के आए, वो उससे सीख रहे हैं जो गुनाह को प्रमोट कर रहा है। चले पढ़ें। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है, और यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है। ये सारी चीजें आपके बदन से खुदा के जलाल को रोक रही हैं। आपके अंदर टैलेंट है, आप सजिंदे बहुत अच्छे हैं, आप प्रीचर बहुत अच्छे हैं, आप जो है वो प्रेजेंटर बहुत अच्छे हैं, आप गा बहुत अच्छा सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बड़ा अच्छा गा सकते हैं लेकिन आगे नहीं आते, कंफ्यूज रहते हैं, अपने बदन को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। महफिल में बैठ के गा लेंगे, वो जो बनाते हैं वीडियोस वगैरह आजकल, राइट जी। अपने जो बदन है खुदा के जलाल के लिए इज़हार करें। अगर आप गुनाह में मुब्तला हैं, चेंज योर डायरेक्शन। पौलुस रसूल को खुदा ने दमिश्क के रास्ते पर मिलकर क्या कहा? वो किधर जा रहा था? दमिश्क को, गुनाह के रास्ता की तरफ जा रहा था, कलीसिया को मारने के लिए जा रहा था। आखिरी बातें खुदा यीशु ने क्या कहा? चेंज योर डायरेक्शन। मैं तुझे बताऊंगा तूने मेरे लिए क्या करना है। आज खुदा आपको बताता है आपको जो है उसके लिए क्या करना है। अगली आयत पढ़ें। अपने बदन से यीशु मसीह को ज़ाहिर करें जहां पे भी हैं। हम आज अबलीस को ज़ाहिर कर रहे हैं, अपने बदन से यीशु मसीह को ज़ाहिर करें जी। हवाला पढ़ेगा गलतियों 2 बाब की 2 आयत 20 आयत, सॉरी, गलतियों 2 बाब की 20 आयत। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन, आमीन। क्यों जी सुहेल भाई? हमारी जिंदगी से वही नजर आना चाहिए जिसने हमें पैदा किया है। और कोई क्यों नजर आ रहा है भाई? एतराज है उस बनाने वाले को। और तब तो हम बड़ा इकरार करते थे जब हम रूहानी आलम में थे, अनस्तुम रब्बकुम कालहु बिल्लाह, ऐ रब तू हमारा बनाने वाला है। तब तो दुआएं देते थे। अब क्या हो गया? उसने कहा नाना वाल इंसान इलाही सूरती ना, आओ अब इंसान को अपनी सूरत पर पैदा करें। ये इब्लीस ने नहीं कहा हुआ, ये खुदा ने कहा हुआ। यू आर द इमेज ऑफ गॉड। हम खुदा की सूरत पर हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, सॉरी फॉर द वर्ड, सॉरी सॉरी, खुदा ज़िना नहीं करता। सॉरी फॉर द वर्ड। खुदा यीशु मसीह ने आके जमीन पर कोई ऐसा नाजेबा काम किया? क्यों जी मीन भाई? कोई ऐसा काम जिससे हमें हमारी तहजीक हो, जिससे हमें गैर कौमों से सुनने को मिलेगा यार तो यीशु तो इंज करता सी। एवरीथिंग इज यूनिक। हालेलुया। मोहब्बत है तो यूनिक है। उसकी मोहब्बत इतनी बड़ी है, वो कहता है अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करो, उनके लिए बरकत चाहो, दुआ करो, लानत ना करो उनके लिए। तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जो कोई मांगे उसे दो।
the words of Jesus. یسوع مسیح کہتا ہے unique God we have. ہمارے پاس خوبصورت خداوند ہے جو کہتا ہے اگر تیرا کرتا بھی کوئی لے چوغا بھی اس کو دے دے, اگر چوغا لیتا کرتا بھی اسے دے دے, اگر تیرے ایک گال پر کوئی تماچا مارتا دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. کبھی تہذیب ہوئی ہے پوری دنیا میں آپ کی یسوع مسیح کی وجہ سے؟ لوگوں کی تہذیب ہوتی ہے ان کے پیشواؤں کی وجہ سے, جب کہتے ہیں کہ آپ کا پیشوا یہ کرتا تھا. کبھی یسوع مسیح کی وجہ سے تہذیب ہوئی ہے؟ یسوع مسیح کی وجہ سے کبھی تہذیب نہیں ہوئی. اگر کوئی انڈیا کے منچ ہو, اگر کوئی یورپ کے بڑے بڑے اسٹیٹ ہو, اگر عرب میں کوئی بڑے بڑے کرسز ہوتے ہو, اس میں یسوع مسیح کو جانا جاتا ہے تو ایک ہی نام سے جانا جاتا ہے, وہ محبت کا خداوند ہے. زوردار تالیاں ہاللیلویا. وہ محبت کا خداوند ہے, the Lord of the love. اور یہ وہ خدا ہے جس کی امیج پہ ہم بنے ہیں, جس کی امیج پہ فارس ہم بنے ہیں. کیوں نہیں وارث بھائی؟ وہ بھلا کون سا خداوند ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا شخص جو سانس لیتا تھا, اب آخری بات ہے, جو سانس لیتا ہو, جو چلتا پھرتا ہو, کھانا کھاتا ہو, دنیا میں بڑے سے بڑا سائنسدان, بڑے سے بڑا بادشاہ, بڑے سے بڑا عمرہ, بڑے سے بڑا پریزیڈنٹ, بڑے سے بڑا راست باز, بڑے سے بڑا شاہجہاں, جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور آئیں گے, کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, چاہے کوئی پیغمبر ہو, چاہے کوئی نبی ہو, چاہے کوئی پیغمبر ہو, چاہے کوئی رسول ہو, چاہے کوئی مرد خدا ہو, حتیٰ کہ آدم سے لے کر آئندہ دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہو رہے ہیں, کوئی نبی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ماں سوائے خدا کے لختے جگر, خدا کے بیٹے سیدنا یسوع مسیح کے علاوہ. وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ ہاللیلویا, زوردار تالیاں. کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ There is no anybody. کوئی ایک بھی نہیں جس نے گناہ ثابت کیا ہو کہ یسوع نے گناہ کیا. اور ہم کس کی شکل پہ ہیں جی؟ کیوں جو ہے ہاللیلویا, اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. آج خدا آپ کو بلاتا ہے مصرف بیٹے کی طرح. آج مت سوچیں, مصرف بیٹے کی طرح مت ڈریں کہ ہم خدا کے پاس جائیں گے شرمندگی ہوگی, لوگ کیا سوچیں گے. آج وہ نجات کی انگوٹھی پہن لیں, یقین کریں آپ کو مزہ آئے گا خدا کے ساتھ بیٹھنے کا, خدا کے ساتھ چلنے پھرنے کا. آپ کو مزہ آئے گا خدا کی قیادت میں رہنے کا, خدا کی حضوری میں رہنے کا. بزرگ داؤد کہتا ہے خدا کی حضوری میں گزارا ہوا ایک دن 1000 سے بہتر ہے. اور کلام میں یہ بھی فرماتا ہے خداوند کے حضور میں کامل شادمانی ہے. آج اگر روح ہماری بے چین ہے گناہ کے سبب سے, آج ہماری روح بوجھل ہے, اگر آج ہم سمجھتے ہیں گناہ کا بڑا وزن ہے, تو آقا دو جہان تاجدار کائنات حاکم انبیاء سلطان السلاطین یہ کہتا ہے میں تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے آ چکا ہوں, تھکے مادے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. اپنی ڈائریکشن میری طرف کر لو, اپنا منہ میری طرف کر لو. آج بھی وہ باہیں پھیلائے ہوئے کھڑا ہے اور کہتا ہے اے بنی آدم لوٹ آؤ. What is the me? لوٹ آؤ. ہاں جی, لوٹ آؤ. چینج یور ڈائریکشن, چینج یور ڈائریکشن. مجھ سے کدھر بھاگ رہے ہو؟ چینج یور ڈائریکشن, میری طرف آ جاؤ. میں نے تمہیں اس لیے تخلیق کیا کہ تم میرا جلال ظاہر کرو, تم میرا جلال ظاہر کرو, تم میرا جلال ظاہر کرو. تم سب جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو. اور کون کون ہے جو یسوع مسیح کا خون خریدا ہے؟ سب ہاتھ کھڑا کریں پلیز, سب ہاتھ کھڑا کریں. ہم میں سے کوئی ایک دوسرے سے اچھا نہیں ہے, یقین کریں. آپ اگر سوچیں نا کہ یہ ممبر میں جو بندہ کھڑا ہے یہ مجھ سے اچھا ہے, ایسا نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے بہتر کبھی نہیں ہو سکتے. خداوند یسوع مسیح آپ کو بلاتا ہے, وہ آپ کو اپنے ساتھ بٹانا چاہتا ہے. آپ کے لیے ذبح قربان کیا گیا ہے. آپ باپ کی ضیافت میں جائیں گے تو اس کے ساتھ بیٹھنے کو ہے. میرے بھائیوں بہنوں, میں منت کرتا ہوں آپ لوگوں کو, نوجوانوں کو, بیٹیوں کو, بیٹوں کو منت کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں, لوٹ آئیے. یہ خدا آپ کو بلاتا ہے, اس کلام کے ذریعے سے بلاتا ہے. چینج یور ڈائریکشن, موو کر لیں گناہ سے. بہت کر لیے, بہت کر لیے گناہ.
اس ایکٹریس کا حوالہ میں نے اس لیے دیا تھا، بہت نشہ کرتی ہوگی، بہت جسم فروشی یا جو بھی نجات فروشی کچھ بھی وہ کرتی ہوگی، آخر کار اپنے خالق حقیقی کو جا کر ہم نے ملنا ہے۔ کوئی شخص یہاں پر نہیں رہے گا۔ میں رات کو ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، آخری بات کہتے ہیں دنیا میں ایک ایسا شخص گزرا ہے، نیٹو امریکن تھا، بہت بوڑھا شخص، جھریاں اس کے منہ پڑی، تو میں نے کہا پتہ نہیں اس کی کتنی عمر ہوگی، کہتے ہیں اس کی دنیا میں سب سے زیادہ عمر ہوئی ہے، یعنی پچھلی صدی میں۔ تو میں نے سوچا پتہ نہیں کتنی ہوگی، ہو سکتا ہے 300-400 سال ہو، لٹرلی 137 سال۔ 137 سال سے بڑا اس شخص دنیا میں 2 صدیوں میں کوئی بھی نہیں گیا۔ 137 سال، بہت قوت ہوگی، امریکن تھا، بہت دیسی آدمی ہوگا۔ تو ہماری کتنی ہے؟ غالباً مطالعے 60 سے 70، جس میں سے 35 36 37 سال کا، 40 سال کے تو ہم ہو گئے ہیں، تو 50 سال کے ہو گئے ہیں۔ کیوں جی امجد بھائی کتنی ہے؟ جب خدا آپ کی عمر بڑھائے لمبی کرے۔ 39 20-25 سال اگر ہم اس کی حضوری میں گزار لیں، اگر 40 سال گناہ میں گزار لیے، 20 سے 25 سال اس کی حضوری میں گزار دیں، یقین کریں یہ سلیپ آپ کو بچا لے گی جس کے اوپر یسوع مسیح کا لہو بہا ہے۔ خدا آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔